بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نماز وتر کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نماز کے مکروہات، جس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ نماز کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں جس سے نماز کے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو آج ہمارا سبق ہے وتر کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وتر کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، وتر کے معنی ہوتے ہیں بے جوڑ، یعنی پھٹ کر کوئی چیز، جیسے 3 ہے، 1 کا عدد ہے، 3 کا عدد ہے، 5 کا عدد ہے نا، تو یہ اس کو بولتے ہیں وتر، یعنی پھٹ کر یا بے جوڑ۔ تو وتر کی نماز چونکہ 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اور یہ بے جوڑ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو وتر بولا جاتا ہے۔ تو سوال ہے، نماز وتر کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو چلیے سیکھ لیتے ہیں نماز وتر کی ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جواب: نماز وتر بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح اور نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے اس کو سیکھتے ہیں۔ لیکن وتر کی تیسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد کانوں تک دونوں ہاتھ لے جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی پوری نماز تو ساری نماز کی طرح ہی پڑھی جائے گی، لیکن جو فرق آتا ہے وہ تیسری رکعت کے اندر الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد میں کانوں تک دونوں ہاتھ لے جائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ واپس لائیں اور ناف کے نیچے باندھ لے۔ مرد ہے تو ناف کے نیچے باندھے گا، اور عورت ہے تو وہ جہاں پر چھاتی کے نیچے جہاں پر عورتیں باندھتی ہیں وہاں پر باندھیں گی۔ پھر دعائے قنوت پڑھے۔ اب دیکھیں، دعائے قنوت جو ہے یہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو جن کو یاد بھی ہوتی ہے تو ان کے الفاظ درست نہیں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر اس کا ایک بھی لفظ ہمارا چھوٹتا ہے تو پھر وہاں پر نماز کے اندر ہمارے کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہو جائے گی۔ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ نماز وتر اسی طرح پڑھی جاتی جس طرح اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تیسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اگر مرد ہیں تو کانوں تک اور خواتین ہیں تو کندھوں تک۔ اس کے بعد میں تکبیر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور نمازوں کی طرح رکوع اور سجدہ وغیرہ کر کے سلام پھیر دے۔ اب دعائے قنوت کیا ہے اس کو سیکھ لیتے ہیں، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ میں دہرا لیں، اس کا انشاءاللہ ترجمہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک لفظ ہے ای اللہم ایاک، تو یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک ہے، تو ایاک نہیں بلکہ ایاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایاک لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم ایاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایاک ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ PDF کے اندر ہے تو یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک ہے، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا احتیاط رکھیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے اللہم ایاک۔ تو یہ ہماری دعائے قنوت مکمل ہو گئی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ ساتھ میں معنی کو یاد کر لیں، اس کے ترجمہ کو یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز کے اندر بھی لطف آئے گا اور آپ کا ذہن بھی ادھر ادھر
گردش نہیں کرے گا، یعنی آپ کو دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی مدد مانگتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کے معنی بھروسہ کرتے ہیں، اور ہر بھلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں۔ ثنا کے معنی تعریف۔ اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، اور ہم جدا ہوتے ہیں اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیرا گناہ کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اس شخص سے جدا ہوتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں جو تیرا گناہ کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا ترجمہ اس کا مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں اگلا سوال کیا ہے۔ سوال، جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، تو دعا ہے، دیکھیں آپ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ اس کو پڑھنا کیا ہے، یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو یہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ تو دیکھیں آپ سے گزارش تو یہی ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، لیکن وقتی طور کے لیے جب تک آپ کو یاد نہیں ہے تو اس وقت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جواب، جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ یہ دعا پڑھے۔ اب یہ والی دعا تو کافی آسان ہے، یہ تقریباً سارے ہی لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے، تو جب تک دعائے قنوت آپ کو یاد نہیں ہے، فی الحال وقتی طور کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور مناسب یہی ہے کہ آپ دعائے قنوت کو ہی یاد کر لیں۔ اس کا بھی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دعائے قنوت نہ پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اس کو نہیں پڑھتا ہے دعائے قنوت کو، تو پھر اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے کہ اگر دعائے قنوت قصدن یعنی جان بوجھ کر نہ پڑھے، قصدن مانے جان بوجھ کر نہ پڑھے، تو نماز وتر پھر سے پڑھنا پڑے گی، پھر سے پڑھے۔ اور اگر بھول کر نہیں پڑھی، اگر بھول کر نہ پڑھے تو کیا کریں گے؟ آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو سجدہ سہو نہیں پتہ ہے تو آپ کو اسی چینل پر اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی انشاءاللہ، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سمجھ گئے آپ، اگر جان بوجھ کر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گی۔ اور اگر بھول جاتا ہے کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے گی۔ آخری سوال ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں یاد آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ رکوع سے پہلے پڑھنا ہوتی ہے، اب بھول گئے اور رکوع میں یاد آیا تو کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو نہ قیام کی طرف لوٹے، یعنی واپس بھی نہیں لوٹنا ہے ہم کو، اور نہ تو رکوع میں پڑھے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے دعائے قنوت پڑھنا تو کیا کرے گا؟ وہ اس کو رکوع میں یاد آتا ہے یا سجدے میں یاد آتا ہے، کہیں بھی یاد آتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ آخری میں 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کے ادا کر لے گا، اس کی نماز مکمل اور کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو نماز وتر کیا ہے؟ یہ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ آپ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح کی اور ویڈیو کے لیے اسی چینل پر جڑے رہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔